السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ آپ کا ویکینڈ کیسے گزرا؟ ریلیکس کیا، انجوائے کیا، کام کیا؟ سب سے اچھی جی کام پر جی، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے. الحمدللہ. تو پھر تھوڑا سا کام اور کر لیتے ہیں، شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیج 644 لائن 9. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان الله عز وجل كما ينزل من السماء ماء فينبت به زرعا مختلفا الوانه كذلك انزل من السماء ذكرا تتلقاه القلوب الحية فتنفتح له وتنشرح به وتتحرك حركة الحياة بالحسن والجميل من الأقوال والأعمال والأخلاق والآداب. ان اللہ، بے شک اللہ عز و جل، جو عزت و جلال والا ہے، اس نے کما، جیسے، جس طرح، ینزل، وہ اتارتا ہے، یعنی جس طرح اللہ عز و جل اتارتا ہے، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی. کون سا پانی؟ بارش کا پانی. تو بارش کے پانی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فَيُنبِتُ بِهِ زَرْعًا، تو وہ اگاتا ہے اس کے ساتھ کھیتیاں، مختلفاً الوانہ، مختلف ہوتے ہیں رنگ ان کے. یعنی جب آسمان سے بارش اترتی ہے تو اس بارش کے نتائج یا اثرات یہ ہوتے ہیں کہ زمین پر طرح طرح کی نباتات اگنے لگتی ہیں، ان کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. اور اس کا مشاہدہ آج کل آپ بخوبی کر رہے ہیں. میں نے بہت کوشش کی تھی کہ یہ باقی حصہ میں رمضان سے پہلے ختم کر لوں، پوری کوشش کے باوجود جون کے مہینے میں سے ختم نہیں کر پائی، حتیٰ کہ برسات کا مہینہ آ گیا اور اسی لائن سے آغاز ہوا. آج کل آپ ہر روز بارشیں دیکھ رہے ہیں، اور صرف بارش نہیں بلکہ زمین کے رنگ بھی دیکھ رہے ہیں، اور طرح طرح کی نباتات بھی. ایسی ایسی جگہوں پر گرینری دیکھنے کو ملتی ہے جہاں سارا سال خشکی نظر آتی، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ بارش کے فوائد ہیں، بارش کے نتائج ہیں. تو سب سے بڑا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ زمین مختلف قسم کی فصلیں اگانے لگتی ہے، نباتات اگاتی ہے. كَذَلِكَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ ذِكْرًا، اسی طرح اللہ نے آسمان سے ذکر اتارا. کون سا ذکر؟ قرآن، جو آپ ہر روز پڑھتے ہیں. لیکن اس قرآن کو کون قبول کرتا ہے؟ تتلقاہ القلوب الحیۃ، اسے لے لیتے ہیں، ریسیو کرتے ہیں، القلوب الحیہ، زندہ دل. جن لوگوں کے دل زندہ ہوتے ہیں وہ اس کلام اور اس ذکر کو اسی طرح قبول کر لیتے ہیں جیسے عمدہ زمین بارش کو قبول کرتی. تو بارش سے زمین اپنی نباتات اگاتی ہے، اور اس ذکر سے دلوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ فتنفتح لہ، یہ اس کے لیے کھل جاتے ہیں یا کھل جاتے بھی. کھل لفظی ترجمہ نہیں ہے، انفتاح فتح سے، فتح کا مطلب ہوتا ہے ٹو اوپن، یا تنفتح لہ کا معنی رسپونڈ کرنا بھی ہوتا ہے، یعنی اس کے لیے رسپونسو ہو جاتے ہیں. یعنی ان دلوں پر جب وحی کی بارش پڑتی ہے، قرآن اترتا ہے، تو یہ دل کھل جاتے ہیں، وسیع ہو جاتے ہیں، رسپانس کرنے لگتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وَتَنْشَرَحُ بِهِ، پھر اس سے ان کا شرح صدر ہو جاتا ہے، یعنی وہ اور زیادہ کھل جاتے ہیں. وَتَتَحَرَّكُ، اور حرکت کرنے لگتے ہیں. کون؟ دل. دلوں میں ایک حرکت پیدا ہو جاتی، ایکسائٹمنٹ پیدا ہو جاتی، ایک زندگی کی لہر دوڑ جاتی. جیسے بارش سے زمین پر ایک زندگی کی رونق نظر آتی ہے، ایسے ہی قرآن پڑھ کر، سن کر دلوں کے اندر ایک خاص قسم کی
رویدگی اور تازگی اور انفتاح اور انشراح اور حرکت پیدا ہو جاتی. وَتَتَحَرَّكُ حَرَكَةُ الْحَيَاةِ بِالْحَسَنِ وَالْجَمِيلِ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ. اور وہ حرکت کرتے ہیں زندگی کی حرکت کے ساتھ. حسن کا معنی ہوتا ہے اچھا، عمدہ، اور جمیل کا معنی ہے، جمیل کس کو کہتے ہیں؟ بیوٹیفل، خوبصورت. عمدہ، خوبصورت اقوال اور اعمال، والاخلاق والآداب، اخلاق اور آداب کے ساتھ دل جو ہے وہ ایک زندگی بخشتے ہیں انسان کو. یعنی ذکر برستا ہے دلوں پر، اور دلوں کی زندگی کے ساتھ پھر پورا انسان جو ہے وہ تبدیل ہونے لگتا ہے. اس کی باتیں بھی خوبصورت ہو جاتی ہیں، اس کے اعمال بھی اچھے ہو جاتے ہیں، اور اس کے اخلاق اور آداب بھی بہت خوبصورت ہو جاتے ہیں، جمیل ہو جاتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن اس سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ جس کا دل زندہ ہوتا ہے. وَتَتَلَقَّاهُ الْقُلُوبُ الْقَاسِيَةُ كَمَا تَتَلَقَّى الْمَاءُ الصَّخْرَةُ الْقَاسِيَةُ. اور سخت دل جو ہیں وہ اس بارش کو، ذکر کی بارش کو کیسے قبول کرتے ہیں؟ کما، جیسا کہ، تتلقى، قبول کرتی، الماء، پانی کو، الصخرۃ القاسیہ، سخت چٹان. سخت چٹان پر اگر پانی انڈیلا جائے تو وہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتی؟ سارا پانی ادھر ادھر بہہ جاتا ہے، تھوڑی دیر میں چٹان خشک ہو جاتی. بلکہ بعض اوقات تو وہ ڈالنے کے فوراً بعد ایسے لگتا ہے جیسے کوئی پانی اس میں پڑا ہی نہ ہو. کچھ پتھر تو اتنے چکنے ہوتے ہیں. التی لا حیات فیہا، جس میں کوئی زندگی نہ ہو. ولا نداوا، اور نہ کوئی تری، موئسٹنس. ندا کہتے ہیں نا شبنم کو یا تری کو. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں کہ وہ بارش کو صرف بارش کے طور پر نہیں دیکھتے، بلکہ برستی بارش کے نتائج کو بھی دیکھتے کہ اس بارش کے برسنے کے بعد موسم میں کیسی تبدیلی آئی، پورا انوائرمنٹ کیسے تبدیل ہو گیا، لوگوں کے رویوں پہ کیسا اثر پڑا. کیونکہ بارش سے پہلے اور بارش کے بعد موڈ اور مزاج پر بھی اثر ہوتا ہے. اور پھر زمین کے اوپر اثرات کیسے ہوئے، کیسے کیسے پھول پھل نکلے اس سے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ نباتات یعنی گرینری تو ہوتی ہی ہے، لیکن بعض اوقات گھاس کے اندر سے بھی پھول نکلنے لگتے ہیں چھوٹے چھوٹے. اور بعض اوقات اینٹوں کے بیچ میں اگر تھوڑا سا بھی خلا ہو، اس کے اندر کوئی ہوا کے ساتھ اڑتا ہوا بیج جا گرے تو وہاں سے بھی پودا نکلنے لگتا ہے. پچھلے دنوں میں نے مشاہدہ کیا، ایک بہت بڑی بیل ایک سیڑھی کے ساتھ ساتھ چڑھی ہوئی تھی. تو میں اوپر سے لے کے اس کو نیچے تک دیکھنے لگی کہ یہ آغاز کہاں سے ہوا ہے اور کس جگہ پہ یہ اگی ہوئی، کیونکہ وہ سارا فرش تھا تو اس نے جگہ ٹھکانا کہاں بنا. جب میں نے دیکھا تو آپ یقین کریں کہ جو اس کی بیس تھی یا جو نیچے زمین سے جو ٹہنی نکل رہی تھی وہ میری انگلی سے بھی کم پتلی تھی، انگلی بھی اس کے مقابلے میں موٹی، نصف آپ سمجھیں. بس اتنی سی سوکھی سی، اور وہ خود ہری نہیں تھی، وہ سوکھی سی ٹہنی تھی جو دو اینٹوں کے بیچ میں کہیں یعنی بیچ گیا اور بارش پڑی، کیونکہ وہاں کوئی آ کے پانی ڈالنے والا نہیں تھا. بارش پڑی اور وہاں سے وہ نکلی اور اس نے دیوار اور پھر دیوار کے ساتھ ساتھ سیڑھی کی ریلنگ ہوتی ہے نا، اس پر سہارا لیا اور چڑھتے 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 اوپر بالکل اینڈ تک پہنچی. اور اس کے پھول کھلے ہوئے تھے اور کچھ عرصے کے بعد اس پہ وہ جس بھی چیز کی بیل ہے، میں نے پوچھا کیا، کہتے دال ہے. آئی ڈونٹ نو کون سی دال ہوگی، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہاں ظاہر ہے کہ اس کے پھول تو نکل چکے تھے، اب اس کا پھل یا ثمرہ آنے والا تھا. تو میں حیران ہو گئی کہ اتنی سی زمین کافی تھی اس بیج کے لیے. جب اس میں بارش پڑی تو یہ اتنا کچھ دینے والی ہے، اتنی زرخیز ہے. یعنی ایک تو ہوتی ہے نا زمین زرخیز اور بڑے لمبے چوڑے کھلے میدان اور اس میں پانی پڑے اور پھر کچھ وہاں سے نکلے. حیران کن بات یہ کہ بس اتنی سی جگہ ملی اور اس میں سے بھی نکل کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی. تو اس پہ جب میں نے غور کرنا شروع کیا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ کچھ انسان بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. ان کا ماحول ان کے لیے بالکل سازگار نہیں ہوتا. بس ان کو سانس لینے کے لیے، کام کرنے کے لیے بس اتنا سا موقع چاہیے ہوتا ہے، تھوڑی سی سپیس چاہیے ہوتی ہے، ذرا سا راستہ چاہیے ہوتا ہے. بس وہ اس سے نکل کے پھر اوپر تو جتنا چاہیں چلے جائیں. وہ نیچے سے اٹھنا مشکل تھا، وہ راستہ بنا لیا،
لیکن اب اوپر جانا تو کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے. آپ دیکھیے سیڑھی کہاں تک جاتی, سیڑھی کیوں لگائی جاتی؟ چھت پہ چڑھنے کے لیے نا, اوپر جانے کے لیے. تو اس کے ساتھ لپٹ لپٹ کے چڑھتے چڑھتے چڑھتے, اور پھر سیڑھی کے ساتھ ایک آگے دیوار تھی, اس کے اوپر چڑھ گئی, اور حیران کن نیچے بالکل چھوٹی سی چیز. تو بعض لوگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں, ان کے اندر اتنی خیر اور اتنی بھلائی ہوتی ہے, لیکن ان کے پاس نہ ریسورسز ہوتے, نہ ان کا ماحول ہوتا ہے, لیکن ان کے اپنے اندر خیر بھری بھی ہوتی ہے. ان کو بس تھوڑی سی چمک چاہیے ہوتی, تھوڑا سا پانی بھی کافی ہو جاتا ہے, تھوڑا سا بیج بھی, کسی بھی چیز کا بیج ان کے لیے کافی. اور وہ بیج اگر ایمان کا پڑ جائے ان کے دل کے اندر, تو پھر آپ سوچئے کیسی بہار آتی ہے ایسے انسان پر. اس کا مزاج, اس کا اخلاق, اس کا معاملہ, اس کا رویہ, اس کے اوقات کا استعمال, اس کی ہر چیز, وہ جہاں جاتا ہے خیر اور بھلائی لے کے جاتا ہے. وہ جس سے ملتا ہے اس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرتا ہے. وہ لوگوں کے لیے ہر آن فائدہ مند ہے. شجرہ طیبہ کی یہی مثال ہے نا, تؤتی اکلہا کل حین کل حین باذن ربہا. جڑیں کہاں ہیں؟ وہ زمین کے اندر گہری, اور شاخیں کہاں ہیں؟ آسمان میں. مومن ایسا ہی ہوتا ہے. ہم سب کو اس مثال پر اپنے آپ کو رکھ کے دیکھنا چاہیے کہ مجھ پر پورا سال یہ بارش برستی رہی. ہر روز میں نے قرآن سنا, میں نے پڑھا, میں نے یاد کیا, میں نے سمجھا. اس نے میرے دل میں کتنا اثر کیا, میرے دل میں کتنی جگہ بنائی, وہاں اس کا کیا مقام ہے, اور پھر اس سے باہر کیا نکلا, میرے مزاج اور رویے میں کیا تبدیلی آئی, میرے اخلاق, آداب اور مینرز میں کیا فرق ہے, میرے اقوال اور اعمال کیسے ہوئے, ویسے ہی جو اس کے پڑھنے سے پہلے تھے, یا پھر تبدیلی آ گئی. اپنے آپ کو خود پرکھیے, کیونکہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. انسان سب سے زیادہ خود اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے, ہاں کتنی بھی ایکسکیوزز پیش کرے. اپنی غلطیاں بھی ہمیں پتہ ہوتی ہیں اور اپنی اسٹرینتھس بھی پتہ ہوتی. اصل بات ہے دلوں کی. دلوں میں تبدیلی آئے تو ظاہر میں تبدیلی آتی ہے, اور اگر دل نہیں بدلتے تو دل دو طرح کے ہیں. کچھ لوگ چند دن کے لیے چھوٹا سا کورس کر کے زندگی بھر کے لیے بدل جاتے ہیں, اور کچھ لوگ سال ہر سال ایک کے بعد ایک کورس, ایک کے بعد ایک ڈگری, ایک کے بعد ایک چیز کرتے رہتے, لیکن کچھ بھی تبدیلی نہیں آتی ان میں. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی طرح مثال کے ساتھ یہ بات واضح کر دی کہ زمین کی قسمیں کتنی ہوتی. تو ہم سب کہاں سے پیدا ہوئے ہیں؟ واللہ انبتکم من الارض نباتا. اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا جیسے نباتات اگتی ہیں. ہم سب منہا خلقناکم, اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا, اسی سے ہی اٹھے ہم. وفیہا نعیدکم, اسی میں واپس جانا ہے. مٹی سے بنے اور مٹی میں ہی جانا ہے. اصل مٹی ہے اور مٹی ہی کی طرف لوٹنا ہے. تو اس مٹی سے بہت خیر بھی نکل سکتی ہے, اور اگر یہ مٹی سخت ہو جائے تو پھر کچھ بھی قبول نہیں کرتی. تو آپ غور و فکر کیجئے, کیونکہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. حکیم علیم, اور اللہ حکمت والا ہے, علیم خوب علم رکھتا ہے, خوب جاننے والا ہے. لہو ملک السماوات والارض, اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی. وَلَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ, اور اسی کی ہے مخلوق اور حکم, یعنی پیدا بھی اسی نے کیا اور ہر چیز پر اسی کا حکم چل رہا. وَهُوَ الْجَوَّادُ الْكَرِيمُ عَلَى عِبَادِهِ, اور وہ بہت سخاوت کرنے والا ہے, بہت کرم کرنے والا ہے, عَلَى عِبَادِهِ, اپنے بندوں پر. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. بے شک اللہ بندوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے, لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے, یعنی اللہ کی نعمتوں کو محسوس ہی نہیں کرتے, ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے. اللہ نے ہمیں نعمت ایمان دی, نعمت قرآن دیا, اچھا ماحول دیا, اچھے ساتھی دیے, اچھے استاد دیے, سب کچھ عطا کیا, لیکن اس کے باوجود اگر ہم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو پھر قصور کس کا ہے؟ کیا اس کتاب کا؟ نہیں. اس کے لانے والے کا, اس کے پڑھانے والے کا, اس ماحول کا؟ نہیں. کمی ہمارے اپنے اندر ہوتی ہے, کیونکہ ہم ناشکرے ہوتے ہیں, ہم نعمتوں کی قدر نہیں کرتے. اور یہاں اللہ تعالیٰ شکوہ کیا کریں؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ,
میجورٹی آف پیپل، اکثر لوگوں کی اکثریت لا یشکرون، شکر ادا نہیں کرتے. قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہیں. اور نعمتوں کی بقا بھی شکر سے ہے، نعمتوں میں اضافہ بھی شکر سے ہے، نعمتوں کا بڑھنا شکر سے ہے. اللہ نے تو فضل کیا، لیکن کتنے لوگوں نے اس کی قدر کی. اللہ نے قرآن دیا، ہم میں سے کتنے لوگوں نے اس کو واقعی اپنی زندگی میں اہمیت دی اور ہر چیز سے بڑھ کر اس کو چاہتے ہیں. جو اس کتاب کی جتنی زیادہ قدر کرے گا، اس کو جتنی زیادہ اہمیت دے گا، اس کے ساتھ جتنا زیادہ وقت لگائے گا، اتنی ہی زیادہ برکتیں وہ سمیٹے گا، اتنی ہی زیادہ خیر اس کی اپنی زندگی میں بھی اور اس کے ماحول میں پھوٹے گی، اور اتنا ہی بڑا اس کا اجر ہوگا. چوائس ہماری اپنی ہے، ہم کیا چاہتے ہیں. وحقوق اللہ تبارک و تعالی علی العباد نوعان، اللہ تبارک و تعالی کے بندوں پر حقوق دو قسم کے ہیں، نوعان. احدہما، ان میں سے ایک، امرہ و نہیہ، اس کا حکم اور اس کی نہی. الذی ہوا محض حقہ علی العباد، وہ جو خالص اس کا حق ہے بندوں پر. ویتم بعبادتہ وحدہ لا شریک لہ، اور وہ مکمل ہوتا ہے اس کی عبادت کے ساتھ. یعنی یہ حق کیسے ادا ہوتا ہے؟ اس کی عبادت کر کے. وحدہ لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں. وطاعتہ فی کل حال، اور ہر حال میں اس کی اطاعت کر کے، یعنی اس کے امر کو، یعنی اس کے حکم کو قبول کر کے، اور جن چیزوں سے اس نے روکا ہے یعنی نہیں، اس کو چھوڑ کے. الثانی شکر نعمہ التی انعم بها علیہم، دوسری چیز اس کی نعمتوں کا شکر، وہ نعمتیں جن کے ساتھ اس نے ان بندوں پر انعام کیا ہے. یعنی بندوں کو جو جو نعمتیں عطا کی، کتنی کی ہیں. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، ہم گن ہی نہیں سکتے، شمار ہی نہیں کر سکتے، اتنا کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے، لیکن ہم ان کو کم یاد رکھتے ہیں. کس چیز کو زیادہ یاد رکھتے ہیں؟ جو نہیں ملا. ہر وقت ہمارے دماغ میں وہی گھوم رہا ہوتا ہے، یہ نہیں ہے میرے پاس، یہ نہیں، کیوں ایسا ہے، کب ملے گا، کیا ہو گیا. یہی تو ناشکری ہے. شکر اور ناشکری دونوں دل سے اٹھتی ہے نا، سوچ کا حصہ ہوتی ہے. جب انسان نعمتوں کو دیکھنے والا بن جاتا ہے تو اسے بھول جاتا ہے کیا نہیں ہے، کیونکہ اس کو ان چیزوں کے بارے میں سوچ کے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جو نہیں ہے اس کی پرواہ نہیں کرتا. اور دوسرا رویہ کیا ہے کہ جب شیطان حاوی ہوتا ہے، کیونکہ شیطان نے کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، شیطان شکر چھین لیتا ہے نا انسان کے اندر، ناشکری پیدا کرتا ہے. اس نے کہا تھا کہ اے اللہ تو انسانوں کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا، یعنی میں انہیں شکر گزار ہونے نہیں دوں گا. تو شکر ادا کرنا دراصل اللہ کا حق ادا کرنا ہے، لیکن شکر صرف وہ ادا کر سکتا ہے جو نعمتوں کو پہچانتا ہو، نعمتوں کی قدر کرے اور نعمت دینے والے کو پہچانے، اور پھر اس نعمت کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرے. یہ ساری چیزیں شکر میں آ جاتی. کچھ لوگ مختلف چیزوں کو ایک اپرچونٹی سمجھتے ہیں، اور اپرچونٹی ہمیشہ دو طرح سے ہوتی ہے. کبھی ہوتی ہے اس شکل میں کہ آپ کو ایک چیز کا راستہ مل رہا ہوتا ہے، آپ کے لیے کوئی نعمت کا دروازہ کھل رہا ہوتا ہے. ایک اپرچونٹی ہوتی ہے کہ آپ کو ایک کام کرنے کا موقع مل رہا ہے، آپ کے لیے کوئی رزق کا دروازہ کھل رہا ہے، یا آپ کے لیے کسی نیکی کا دروازہ کھل رہا ہے، یا آپ کو خیر کی توفیق ہونے لگتی، یا آپ پر اللہ کا انعام اور فضل ہو گیا، نعمت ہو گئی. جیسے آپ کا یہاں آنا، قرآن پڑھنا، یہ ایک طریقہ. ایک ہوتا ہے کسی چیز سے روک کر کسی دوسرے راستے پر ڈالنا، وہ بھی اپرچونٹی ہوتی ہے. اس وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ جو ساتھ دوسرا راستہ جا رہا ہے یہاں بھی کچھ ہے. اگر اللہ نے یہ دروازہ بند کیا اور دوسرا میرے لیے کھولا تو وہاں ہے کچھ جو مجھے جا کے ایکسپلور کرنا ہے، لیکن ہم اس کو نہیں دیکھتے، اس کو اپرچونٹی نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں اپرچونٹی صرف وہ ہے جو میری مرضی کے مطابق کوئی چیز ہے، حالانکہ یہ دونوں طرح ہوتی ہے. اگر ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی پر غور کرے تو بہت سے ماضی میں آپ کو ایسے اپنے واقعات یاد ہوں گے کہ جس میں آپ ایک خاص کام کرنا چاہتے تھے، اللہ نے اس کو آپ کے لیے آسان نہیں کیا بلکہ کوئی دوسرا راستہ آپ کو دے دیا. تو وہ بھی اپرچونٹی تھی، اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے. تو مومن جو ہوتا ہے نا، مومن خاص اور شکر خاص جو ہوتا ہے وہ صرف نعمت ملنے پر نہیں ہوتا، بلکہ مرضی کی چیز نہ ملنے پر بھی وہ شکر ادا کرتا ہے. کسی چیز کے آنے پر ہی شکر گزار نہیں ہوتا، کچھ چیزوں کے جانے پر بھی شکر گزار ہوتا ہے.
تو یہ بھی اللہ ہی کا حق ہے کہ ہر حال میں اس کا شکر ادا کیا جائے. اس کی ہم پر اتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ کسی بات پر ناشکری کرنے کی گنجائش ہی کو نہیں ہے زندگی میں. یعنی اگر آپ کمپیریزن کریں نا ان چیزوں سے جو ملی ہیں ان کی نسبت جو نہیں ملی، تو ایسا بندہ ہی دراصل خوش رہ سکتا ہے. پھر فَهُوَ سُبْحَانَهُ يُطَالِبُهُم بِشُكْرِ نِعَمِهِ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے مطالبہ کرتا ہے اپنی نعمتوں پر شکر کا، وَالْقِيَامُ بِأَمْرِهِ، اور اپنے حکم کے قائم کرنے کا. یعنی شکر کیسے ادا ہوتا ہے کہ جب ان نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کیا جائے. فَمَشْهَدُ الْوَاجِبِ عَلَى الْعَبْدِ لَا يَزَالُ يُشْهِدُهُ تَقْصِيرُهُ وَتَفْرِيطُهُ. تو دیکھنا، مشہد کا مطلب ہوتا ہے ویو کرنا، ویو. الواجب واجب کا، واجب کو دیکھنا یا اس کو نظر میں رکھنا، علی العبد بندے پر، لا یزال مسلسل، یشہدہ اسے دکھاتا رہتا ہے، تقصیرہ و تفریطہ اس کی کوتاہی اور اس کی نیگلیجنس، اس کا افراط و تفریط. یعنی جب انسان کو یہ سمجھ آ جائے نا کہ کیا کیا میری ذمہ داری ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ دیکھے کہ میں کر کیا رہا ہوں، تو کیا نظر آئے گا. مثلا اللہ نے آپ کو قرآن کی نعمت دی، آپ اسے سمجھتے ہیں؟ اب نعمت یہ تو مل گئی، اب اس نعمت کو پانے کے بعد کرنا کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. اب سب سے پہلا تو یہ تھا کہ اس کو پڑھنے کا حق ادا کرنا ہے. کر دیا آپ نے؟ اپنا واجب ادا کر دیا کہ نہیں؟ کمی رہ گئی نا. تو جب انسان اپنی ڈیوٹی یا اپنی ذمہ داری یا وہ چیزیں جو اس پر لازم ہے کرنی ان کو نگاہ میں رکھتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کو اس معاملے میں اپنی کمی کوتاہی نظر آتی رہتی، کیونکہ اس کی نظر ڈیوٹی پر ہے کہ میرا فرض کیا بنتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا میرا حق کیا بنتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے میری ذمہ داری کیا بنتی ہے. وَأَنَّهُ مُحْتَاجٌ إِلَىٰ عَفْوِ اللَّهِ وَمَغْفِرَتِهِ، اور یہ کہ انسان محتاج ہے اللہ کی عفو و مغفرت کا، کہ اللہ اس کو بخش دے. یعنی دن رات محنت کرنے کے باوجود ایسے انسان کے دل میں کیا رہتا ہے، اللہ میں نے حق ادا نہیں کیا، میری یہ بھی کوتاہی ہے، میری یہ بھی کمی ہے، تو مجھے معاف کر دے. اس کے اندر یہی احساس رہتا ہے کہ میں بہت کوتاہی کرنے والا، جو کچھ اللہ نے مجھے دیا میں اس کا حق ادا نہیں کر رہا. کیا اللہ نے آپ کو جتنا ذہن دیا اس سب کا استعمال کیا آپ نے؟ اللہ نے آپ کو جو وقت دیا، جوانی دی، صحت، ماحول، حق ادا ہو گیا اس کا؟ سب صحیح استعمال ہو گیا؟ نہیں. اسی طرح ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں، کچھ اللہ کی عبادت کے سلسلے میں اور کچھ والدین کی اطاعت اور بندوں کے حقوق، ہو گیا ادا سب؟ نہیں. تو جس انسان کو نعمتیں محسوس ہونے لگتی ہیں، یعنی نعمتیں جو دیکھنے لگتا ہے، وہ انسان پھر اس نعمت کے جواب میں اپنی ذمہ داری کو بھی دیکھتا ہے. اور جب وہ دیکھتا ہے کہ میں لے تو اتنا کچھ رہا ہوں اور دے کیا رہا ہوں، تو ایسے انسان کو پھر اپنی کمیاں نظر آنے لگتی ہیں. پھر وہ غرور، تکبر اور حسد اور ایک دوسرے کے پیچھے پڑنا اور سب خرابیاں، کوتاہیاں، برائیاں وہ اس سے نکلنے لگتی ہیں، کیونکہ وہ اس کا سارا فوکس کس پہ ہو جاتا ہے؟ اپنے آپ پر، کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے. پھر اس کو یہ کم نظر آتا ہے کہ دوسرے کیا نہیں کر رہے، اس کو یہ احساس زیادہ ہوتا ہے کہ میں کہاں کمی کر رہا ہوں، مجھے جو اللہ نے اتنا کچھ دے دیا میں نے اس کا حق کیا ادا کیا. اتنا کچھ سے مراد کیا ہے؟ مثلا ایک ہی چیز بتا دیجیے، هو خیر مما یجمعون. پھر اس کو پا کے میں نے کیا کیا؟ اللہ کی پہچان، کیا حق ادا کیا؟ ما قدر اللہ حق قدرہ فإن لم يتدارکہ بذلک ہلک. پھر اگر نہیں وہ اس کو اس کے ساتھ چھپاتا تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مغفرت، اور تدارک کا معنی ہائیڈ کرنا بھی ہوتا ہے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنی بخشش کے ساتھ نہیں ڈھانپتا تو پھر کیا ہے انسان کے لیے؟ ہلاکت. وَكُلَّمَا كَانَ أَفْقَهُ فِي دِينِ اللَّهِ، اور جتنا زیادہ وہ اللہ کے دین میں سمجھ رکھتا ہے، كَانَ شُهُودُهُ لِلْوَاجِبِ عَلَيْهِ أَتَمُّ، تو اس کا اپنی ذمہ داریوں کو وٹنس کرنا، دیکھنا، اس پر زیادہ سے زیادہ تمام ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کو احساس ذمہ داری بڑھ جاتا ہے. گویا دوسرے لفظوں میں جو شخص دین میں جتنی گہری سمجھ رکھتا ہے اتنی ہی زیادہ اس کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی فکر ہوتی ہے. وَشُهُودُهُ لِتَقْصِيرِهِ أَعْظَمُ، اور اسی درجے میں اس کو اپنی کوتاہیوں کا احساس زیادہ ہوتا ہے. مثلا قرآن مجید پڑھنے سے پہلے کیا آپ کو احساس تھا کچھ چیزوں کے بارے میں کہ میں یہاں
یہ غلط کر رہی ہیں، پتہ ہی نہیں کہ غلط ہے کہ صحیح ہے. کون سا مہینہ آج کل؟ ذوالقعدہ. کیا فضیلت ہے اس کی؟ کچھ پتا؟ سوچا نہیں. اب جو پتہ ہی نہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ذوالقعدہ آیا یا گیا، بات ختم. لیکن جس کو پتا ہے وہ ضرور کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرے گا. رمضان، جب بھی رمضان میں میں کسی نان مسلم کنٹری میں ہوئی تو میں ہمیشہ یہ سوچتی، میں کہتی یا رب ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کون سا مہینہ ہے، ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ کیسی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. تو وہ رمضان کا آنا یا نہ آنا ان کے لیے کیا ہے؟ برابر. جن لوگوں نے قرآن کھولا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، انہیں کیا پتہ یہ کیا دولت ہے. اور جو جتنی زیادہ سمجھداری کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس اتنا ہی زیادہ ہو جاتا ہے. کیوں علم حاصل کرنے کی فضیلت ہے، اور کیوں دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی فضیلت ہے باقی تمام چیزوں کے مقابلے میں. کیونکہ اس سے انسان صحیح معنوں میں مختلف کاموں کو پرائرٹائز کرتا ہے یا ان کو ترجیح دیتا ہے. میرے نزدیک زیادہ اہم کیا ہے؟ ہم ہر وقت ایک ڈائلیما میں ہوتے ہیں نا، ہمیں فیصلہ ہی نہیں ہوتا یہ امپورٹنٹ ہے، یہ زیادہ اہم ہے، یہ زیادہ، یہ کروں کہ نہ کروں، یہ چھوڑوں کہ نہ چھوڑوں، کیونکہ سمجھ جو نہیں. اب مثلا جس شخص کو پتہ ہی نہ ہو توحید کیا ہے، کیا وہ شرک سے بچ سکتا؟ بچ ہی نہیں سکتا. وہ کہیں نہ کہیں جا پڑے گا شرک میں، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں توحید کیا ہے. تو جس کو امر اور نہیں کا نہیں پتا، جس کو نعمت کا احساس نہیں، کس طرح وہ پھر ان چیزوں میں فرق کر سکتا ہے؟ کر ہی نہیں سکتا. فَيَنْشَأُ مِنْ ذَلِكَ التَّشْمِيرُ لِلْعَمَلِ، تو یہیں سے پیدا ہوتی ہے عمل کی تیاری. تشمیر ہوتا ہے تیاری، یعنی جتنی دین میں سمجھ ہوگی اتنا انسان اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے گا، اپنی کوتاہیوں پہ نظر رکھے گا، اور پھر اتنا ہی زیادہ عمل کے لیے تیاری کرے گا. وَدَوَامُ الْإِسْتِقَامَةِ عَلَىٰ أَوَامِرِ اللَّهِ، اور اللہ کے احکامات پر استقامت کا دوام اس کی فکر ہوگی. وَكَثْرَةُ التَّوْبَةِ وَالْإِسْتِغْفَارِ، اور وہ کثرت سے توبہ استغفار کرے گا، کیونکہ اس کو ہر دم احساس ہے میں نے حق ادا نہیں کیا، اللہ تو مجھے معاف کر دے. اٹھتے بیٹھتے اپنی کوتاہیوں کو اپنے سامنے رکھے. پھر ایسے شخص کے اندر غرور و تکبر کہاں سے آئے گا؟ جس کو یہ احساس ہو جائے کہ میں نے حق ادا نہیں کیا، کیا وہ اپنے نیک عمل پہ تکبر کر سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ نہیں. کوئی کتنی مرضی اس کی تعریف کرے، اسے پتا ہوتا ہے میری حقیقت کیا ہے، میں اندر سے کیا ہوں. اور یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے لوگوں کے دلوں میں میرے لیے حسن ظن رکھ دیا ہے، ورنہ من آنم کہ من دانم، ورنہ میں جو ہوں وہ میں ہی جانتا ہوں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے. متفق علیہ، متفق علیہ روایت ہے، اتفاق ہے اس پر دو بڑے اسکالرز بخاری اور مسلم کا، یہ حدیث صحیح ہے. کیا کہتی ہے یہ صحیح حدیث؟ جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. دین کا علم نہیں کہا گیا، دین کی سمجھ، کیونکہ علم تو بہت سے لوگوں کے پاس ہوتا ہے لیکن سمجھ نہیں ہوتی اس کی. اور سمجھ کیا ہوتی ہے کہ کون سا کام کب کس وقت کتنا کرنا ہے، کیا اہم ہے کیا غیر اہم ہے. اسی کا دوسرا نام پھر حکمت بھی ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا فَمَا أَعْظَمَ نِعَمُ اللَّهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ. بندوں پر اللہ کی نعمتیں کتنی زیادہ ہیں، کتنی عظیم ہیں، کتنی بڑی بڑی ہیں. وَمَا أَحْسَنَ مَا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ مِنَ النَّظَرِ فِي الْآيَاتِ الْكَوْنِيَّةِ وَالنَّظَرِ فِي الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ، اور کتنی اچھی طرح اس نے ان کو دعوت دی ہے آیات کونیہ اور آیات قرآنیہ میں غور و فکر کرنے کی. نظر کا معنی دیکھنا ہوتا ہے لفظی، لیکن صرف ظاہری نظر سے نہیں دیکھنا بلکہ غور سے دیکھنا. رأى رؤیا ہوتا ہے سرسری دیکھنا، لیکن نظر ہوتا ہے غور و فکر سے دیکھنا. تو اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے اور بہترین نعمتوں میں سے کیا نعمت ہے کہ اس نے انسان کو کائنات کی نشانیوں اور قرآن کی آیات میں غور و فکر کی دعوت دی ہے. وفی النظر فیما یکمل الایمان، اور ان چیزوں میں غور و فکر کی دعوت جن سے ایمان مکمل ہوتا ہے. وتکمل الاعمال الصالحۃ، اور صالح اعمال کی تکمیل ہوتی ہے. وتحسن الاخلاق، اور وہ اخلاق کو اچھا کرتا ہے، یعنی اس سے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. ویکمل الیقین علی ذات اللہ واسمائہ وصفاتہ وافعالہ، اور وہ مکمل کرتا ہے یقین کو اللہ کی ذات، اس کے ناموں، اس کی صفات اور افعال پر، یعنی اس کا یقین مکمل کرتا ہے.
یعنی یہ غور و فکر کی نظر جو ہے انسان کے اندر ان چیزوں کی تکمیل کرتی ہے. وَعَلَى دِينِهِ وَشَرْعِهِ اور اس کے دین اور اس کی شریعت پر. وَعَلَى وَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ اور اس کے وعدوں اور اس کی وعیدوں پر. ٹھیک ہے، یعنی آیات قرآنیہ پر غور و فکر کے یہ ثمرات اور فوائد اور نتائج ہوتے ہیں، اور آیات کونیہ پر غور و فکر کے یہ نتائج ہوتے ہیں. کیا کیا؟ ایمان کی تکمیل، اعمال صالح کی تکمیل، اخلاق کا خوبصورت ہونا، اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ، اور اس کے ناموں اور اس کے صفات اور اس کے افعال کے اوپر پورا ایمان اور یقین، اس کے دین اور شریعت پر پورا کانفیڈنس، اور اس کے وعدوں یعنی جنت کے اور وعیدوں یعنی جہنم کی اس کے بارے میں اس کا یقین ہونا. وَأَفْضَلُ النَّاسِ تَوْفِيقًا اور لوگوں میں توفیق کے اعتبار سے سب سے افضل لوگ یعنی جن کو بہت اچھی توفیق ملی ہوتی ہے. وَأَكْمَلُهُمْ تَوْحِيدًا اور ان میں سے توحید کے اعتبار سے سب سے کامل لوگ. وَأَحْسَنُهُمْ تَقْوَى اور تقوی میں سب سے اچھے عمدہ. مَنْ قَرَأَ وَعَلِمَ وَسَمِعَ وَأَبْصَرَ وَتَفَكَّرَ وَتَدَبَّرَ وَتَذَكَّرَ وَتَعَقَّلَ وَنَظَرَ وَتَأَمَّلَ فِي آيَاتِ رَبِّهِ الْمَشْهُودَةِ وَالْمَسْمُوعَةِ وَاسْتَقَامَ عَلَى دِينِهِ وَشَرْعِهِ. آدھی تو سمجھ آئے گی ہوگی. لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جس کو توفیق ملتی ہے یعنی نیکی کے کاموں کی، اور اس کی توحید بھی کامل ہے، اور اس کا تقوی سب سے اچھا ہے. وہ کون ہے؟ کس کو یہ نصیب ہوتا ہے؟ جو نمبر 1 پہلے سٹیپ پہ کیا کرے؟ من قرأ پڑھنا لکھنا شروع کرے. اقرأ، لیکن صرف اقرأ نہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق. وعلم پڑھنا آئے گا تو علم آئے گا نا. جس کو ریڈنگ ہی نہیں آتی اس کو علم کیا آئے گا؟ وسمع اور وہ سنتا ہے، سننے لگتا ہے خیر کی بات، نیکی کی مجلسوں میں، علم کی مجلسوں میں حاضر ہوتا ہے. وہ ابصرا نکلتا ہے تو ہر چیز کو دیکھتا، غور و فکر کرتا ہے. وہ تفکرا، تفکر، تدبرا، غور و فکر. تدبر کا لفظ ہے نا دبر سے، دبر کہتے ہیں پیچھے کرنا، یعنی اس چیز کے پیچھے پڑا رہتا ہے. یہ تفکر اور تدبر ایسی چیز نہیں جو ایک دفعہ ہاں ٹھیک ہے دیکھ لیا ہم نے، نہیں، مسلسل بار 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 اس کو فالو اپ کرنا. وتذکر اور پھر وہ تدبر فائدہ مند ہے جس کے بعد تذکر آتا ہے، نصیحت پکڑتا ہے. وتعقل اور عقل مند ہو جاتا ہے. ونظر اور وہ غور کرتا ہے. وتأمل، تأمل کا معنی بھی گہری نظر سے دیکھنا، غور کرنا. کس میں غور و فکر کرتا ہے؟ فی آیات ربہ اپنے رب کی آیات میں. المشہودہ جو دکھائی دیتی ہیں، والمسموع جو سنائی دیتی ہیں. دکھائی کون سی دیتی ہیں؟ کون سی نشانیاں دکھائی دیتی ہیں؟ جو کائنات میں بکھری ہوئے. اور کون سی سنائی دیتی ہیں؟ جو قرآن میں ہیں. واستقام علی دینہ وشرعہ اور اس طرح وہ استقامت اختیار کرتا ہے اس کے دین اور اس کی شریعت پر، اس کی پابندی شروع کر دیتا ہے. ایسا انسان ہی دین کی پابندی کرتا ہے، ورنہ نہیں. اور اس چیپٹر کا اختتام ہو رہا ہے اس پر، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور وہ اس پر جم گئے، انہوں نے استقامت اختیار کی. ایسے لوگوں کا ریوارڈ کیا ہے؟ ان کا انعام کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ ان پر فرشتے اترتے ہیں. فرشتے ان کے ساتھی بن جاتے ہیں، ان کے دوست بن جاتے ہیں. سبحان اللہ. وہ تنہا ہو کے بھی تنہا نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں نا ہم کیا کریں، ہماری اچھی کمپنی نہیں، ماحول ہی نہیں، سب لوگ دنیا دنیا کر رہے ہیں، ہم کیا کریں. بعض اوقات ہاں واقعی انسان اکیلا ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام اکیلے تھے نا، کون تھا ان کے ساتھ؟ پھر فرشتے ہوتے ہیں جو اس کو نیکی کے کاموں میں مدد دیتے ہیں. اور اگر انسان برائی کی طرف بڑھنے لگے تو کیا ہوتا ہے؟ لولا ان رأى برہان ربہ ان کو برہان نظر آ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے ایک روشنی مل جاتی. اللہ تخافوا کیا کہتے ہیں وہ فرشتے؟ ڈرو نہیں. اللہ اکبر. ہمیں اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے کیا لگتا ہے؟ ڈر. حجاب سے ڈر، نماز سے ڈر، سچ بات کرنے سے ڈر، ہر بات پہ ڈر. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ پتا ہوتے ہوئے بھی عمل کوئی نہیں ہوتا، عمل نہیں کر پاتے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں سے ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ ایمان ہی کامل نہیں. جب ایمان کامل ہوتا ہے تو فرشتوں کی مدد آتی ہے، اور جب مدد آتی ہے تو پھر وہ انسان کو تسلیاں دیتے رہتے ہیں، مت ڈرو مت ڈرو، اس کے اندر اچھے خیالات ڈالتے ہیں. ولا تحزنوا
غم نہ کرو. ساری دنیا بھی چھوڑ جائے تو انسان غمگین نہیں ہوتا. وہ غم میں بھی تسلی دیتے ہیں. کیوں غمگین ہو, کیوں سیڈ ہو, کیوں پریشان ہو؟ پریشان نہ ہو, غمگین ہونے کی ضرورت نہیں. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ, جنت میں نگاہیں رکھو, جنت کی خوشخبری پاؤ, جنت کو یاد کرو. ان ساری مصیبتوں, کوفتوں, کلفتوں کا انجام کیا ہے؟ جنت. الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ, وہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو. یہ تسلی دنیا میں بھی ہوتی, یہ تسلی موت کے وقت بھی ہوتی, اور یہ تسلی پھر حشر کے دن جب اٹھیں گے اور فرشتے ساتھ ہوں گے اس وقت بھی ہوگی. نحن اولیاؤکم, ہم تمہارے دوست ہیں. اکثر لوگ اس بات پہ غمگین رہتے ہیں جب سے ہم دین کی طرف آئے ہمارے دوست چھٹ گئے. آپ میں سے کسی کو یہ پریشانی تو نہیں ہوئی؟ کوئی چھٹا آپ سے؟ ایک ہاتھ تو ہاتھ کھڑا ہی ہے, باقی چپ کر کے بیٹھے ہیں. مسئلے سب کو ہیں کسی نہ کسی درجے پر. کیونکہ پھر ہم جب اللہ کی پسند کا بننے لگتے ہیں تو لوگوں کی پسند کے نہیں رہتے, سوائے ان کے جو واقعی اللہ کی محبت میں آپ سے محبت کرتے ہیں. اور جب ہم لوگوں کی پسند کے اس طرح نہیں رہتے جس خاص سانچے میں وہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں, تو پھر ہم سیڈ ہونے لگتے ہیں, غمگین ہونے لگتے ہیں کہ ہم فٹ نہیں ہیں, انفٹ فیل کرتے ہیں. اس سے ایک بے چینی رہتی ہے, اس نے مجھے اگنور کر دیا, وہ میرے کام نہیں آ رہا, اس نے نگاہیں پھیر لی ہیں. پھر کون ساتھ ہوتا ہے؟ کبھی محسوس کی فرشتوں کی پریزنس؟ اہم غم کے وقت آپ کے آنسو بھی بہ رہے ہیں تو ایک دم ٹھنڈک سی ہونے لگتی, سکون میں آ جاتے ہیں. ایک خاموش سی آواز آتی, فکر نہیں کرو, پریشان نہ ہو. جنت کا راستہ کس سے بھرا ہوا ہے؟ ناپسندیدہ چیزوں سے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا. سبحان اللہ, اتنی بڑی خوشخبری. ایسے دوستوں کے ہوتے ہوئے کون اکیلا ہے؟ اور کہاں اکیلے ہیں پھر آپ اکیلے نہیں ہیں. دیکھیے اس سے سچے الفاظ کیا, نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, اور آخرت میں بھی. اور آخرت سے مراد موت سے لے کے جنت تک پہنچنے تک. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, وہاں تمہارے لیے وہ سب چیزیں ہیں جس کی تمہارے نفس خواہش کرتے ہیں. دنیا میں تمہاری خواہشات پوری نہیں ہو رہی کیونکہ حلال طریقے سے بہت سی چیزیں پوری نہیں ہو پاتی, تو بعض اوقات انسان گھبرا کے حرام اختیار کرنے لگتا ہے. نہیں, جو سچے دل سے ایمان لائے وہ حرام کی طرف نہیں جاتا, کیونکہ اس کو یقین ہے آج میں کسی بھی چیز کی قربانی دوں گا, اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرے گا, کل مجھے حلال سے دے گا اور کہیں بہترین طریقے سے. ساری خواہشات تو پوری ہو جائیں گی وہاں. تھوڑا سا روزہ ہے نا, یہاں روزہ رکھا ہوا دنیا میں, وہاں افطار ہے. مومن صرف رمضان میں روزہ نہیں رکھتا, مومن کا روزہ ساری زندگی کے لیے ہوتا ہے کہ اسے کچھ چیزوں سے بچنا ہی بچنا ہے تاکہ وہ جنت میں پہنچ کر افطار کر سکے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اور وہاں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تم طلب کرو گے. اب یہ دو چیزیں, ایک ہے جس کی تم خواہش رکھتے ہو, اور دنیا میں تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اور کس چیز کی خواہش رکھی جا سکتی ہے جو جنت میں ہے. تو جب وہاں پہنچیں گے اور دیکھیں گے تو انسان کا او اچھا یہ بھی یہ بھی. ایسے ہی ہوتا ہے نا, جب آپ کسی خاص جگہ پر گئے نہیں ہوتے تو گھر سے ایک شاپنگ لسٹ بنا کے جاتے ہیں کہ یہ لیں. جب وہاں جاتے ہیں تو آپ ایک بڑی دنیا دیکھتے ہیں, تو پھر آپ کی خواہشات بھی بڑھ جاتی ہیں اور آپ کے مطالبے بھی بڑھ جاتے ہیں. بچے ہیں نا, گھر سے کہیں گے بس ایک ٹوائے لینا ہے, مجھے لے چلیں, اور جب وہاں پہنچیں گے ڈھیروں ٹوائز نظر آئیں گے, پھر کیا ہر چیز پہ ضد کریں گے, بھی چاہیے بھی چاہیے. تو وہاں پہنچ کے پتہ چلے گا کیسی کیسی نعمتیں, اور جو مانگو گے ملے گا. اب دیکھیے دنیا میں آپ کسی بھی اعلیٰ ترین مقام پہ بھی چلے جائیں نا, اور آپ کے پاس ڈھیروں پیسے بھی ہیں اور آپ سب کچھ منگوا سکتے ہو آن لائن, اب تو آرڈر کر سکتے, گھر بیٹھے آپ کیٹلاگ دیکھیں اور آن لائن اپنی مرضی کی چیزیں منگائیں. لیکن اس میں ایک چھوٹا سا وہ آتا ہے نا, قیمتیں دیکھنے لگتے ہیں, اس کی کیا پرائس ہے, اس کی کیا پرائس, یہاں کیا پرائس ہے, وہاں کیا پرائس. چاہے کوئی ملینئر بھی ہو, یہ مینٹالٹی نہیں جاتی, ضرور دیکھتے رہتے ہیں کہ کہاں سستا ہے, کیونکہ وہ ایک دل میں پنچ آتی ہے نا, اتنے پیسے چلے جائیں گے. جنت میں یہ مسئلہ ہی نہیں کہ اتنے پیسے چلے جائیں گے, مفت میں ہے سب کچھ. اب قیمت دنیا میں چکا دی, پری پیڈ ہے, اب کچھ بھی نہیں دینا, اب صرف تمنا کرنی, خواہش کرنی, ملتا چلا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں بہت سی خواہشات کو کنٹرول کیا تھا, حرام چیزوں کو چھوڑ دیا تھا. نزلا من غفور الرحیم, اور یہ غفور الرحیم رب کی طرف سے مہمانی ہے. آج آپ رب رحیم کے مہمان ہیں. سبحان اللہ. دنیا میں آپ دیکھیں کہ جتنے کسی بڑی شخصیت کے آپ مہمان ہوتے ہیں اسی اعتبار سے مہمانی ہوتی, تو یہاں تو رب العالمین ہے, وہ مہمانی کیسی ہوگی. لیکن اس دسترخوان
اور اس مہمانی کے قابل کون کون ہے. کیا آپ ہر پارٹی، ہر گیدرنگ اور ہر جگہ ہر ایک مہمان بن سکتے ہیں؟ آپ نہیں. اعلیٰ مقامات پر مہمانی کس کی ہوتی ہے؟ جو اس درجے اور سٹیٹس کا ہوتا ہے. تو رب رحیم کے مہمان بننا ہے آپ نے، تو اس کے لیے پھر ویسی کوالٹیز بھی تو ہونی چاہیے نا. اور اس کے لیے پھر کرنا کیا ہے؟ ایمان میں عمل صالح داخل ہیں. اب کرنا کیا ہے؟ جو ایک کی ہے، کنجی ہے، جس کے ذریعے آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، اور وہ ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. دعوت اللہ کا کام کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ دعوت اللہ کا کام کرنا ہے. صرف خود ہی نہیں اس راستے پر چلنا، اوروں کو بھی بلانا ہے، اوروں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے. کس کی دعوت دینی ہے؟ کس چیز کی طرف بلانا ہے؟ بتائیے. اللہ کی طرف. لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، یہ کرنے کا کام. لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کر، لوگوں کے دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں جو غفلت ہے، لا علمی ہے، بدگمانی ہے، اس کو دور کرنا ہے. ایمان کی درستگی، توحید، اور پھر اس سے متعلقات جتنی بھی چیزیں جو دل سے متعلق ہیں. وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرنے، یعنی دوسروں کو بھی اللہ کی طرف بلانا ہے اور خود بھی اللہ کی اطاعت کرنی ہے نیک اعمال کر کے. وقال اننی من المسلمین، اور اس نے کہا کہ یقیناً میں مسلمانوں میں سے. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، یعنی اس کو اپنے اسلام پر پورا یقین ہے. اسے کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں، کوئی شک نہیں، کسی قسم کی کوئی ہیزیٹیشن نہیں. اپنی اسلامک آئیڈینٹی شو کرنے میں اسے کوئی پریشانی نہیں. وہ ہر جگہ بحیثیت مسلمان پہچانا جاتا ہے. اس کی پہچان اسلام ہے. آپ کہیں بھی جائیے، اپنے گھر میں ہو، کسی شادی، فنکشن، پارٹی، کہیں آپ کو مختلف نظر آنا چاہیے. اور وہ مختلف ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ ہر کوئی وہاں مختلف نظر آنا چاہتا ہے نا، یونیک. اس کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ دوسروں سے مختلف نظر آنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں؟ ڈفرینٹ سٹائل اختیار کرتے ہیں، عجیب و غریب کپڑے پہنتے ہیں، انہونے قسم کے فیشن اور ایسی ایسی چیزیں کہ لوگوں کو متوجہ کر سکیں. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کا فرما بردار نظر آنا ہے. آپ کو دیکھ کر لوگوں کو کیا یاد آ جائے؟ کیا یاد آ جائے؟ اللہ یاد آ جائے. کیونکہ آپ اپنے قول سے اور اپنے عمل دونوں سے لوگوں کو کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ کا فعل آپ کے قول سے متضاد ہے، مختلف ہے، تو کیا لوگ آپ کے ذریعے پھر اللہ کی طرف آئیں گے؟ جب آپ کے قول و فعل میں تضاد ہوگا تو وہ نہیں آئیں گے اس طرف. لیکن افسوس کہ سب کچھ پڑھ لکھ کر بھی ابھی تک ہمارے اپنے اندر میزان نہیں آیا مختلف چیزوں میں کہ جو لوگوں کو نظر آتی ہے اس میں اسلام کی جھلک کیسے ہو. سب سے پہلے لوگ کیا دیکھتے ہیں آپ کے اندر؟ آپ کسی بھی مجلس میں داخل ہوئے، بازار میں گئے ہیں، کسی کے گھر گئے ہیں، کسی ایئرپورٹ پہ، کسی ٹرین، کسی پلین، کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے پہلے ڈریس. پھر آپ بولیں گے تو سلام، اسمائل، اچھا معاملہ، دوسروں کی کیئر خاطر، کسی کو تکلیف نہیں دینی. پہلی پہچان آپ کی ڈریس سے ہو جاتی ہے. لیکن اگر ہم ٹائٹ پینٹس پہنے ہوئے ہیں، چوک ہمارے پسلیوں تک آ رہے ہیں اور پیٹ ننگے ہو رہے ہیں، گلے ہمارے گہرے ہیں، دوپٹے سے ہم فارغ ہیں، کیا خیال ہے؟ آپ اللہ کی دین کے نمائندے ہیں؟ آپ کو دیکھ کر لوگ دین کی طرف آئیں گے؟ یا آپ کی شناخت ہے کہ آپ چلیں تو آپ کے ساری لیگز نظر آئیں، جو حصہ سطر ہے وہ بھی سب کے سامنے کھل رہا ہے. آپ نماز وہاں پڑھ رہے ہیں اور آپ جو ہی رکوع میں جاتے ہیں آپ کے ٹخنے ننگے ہو جائیں، آپ سجدے میں جائیں آپ کی پیٹھ دکھائی دینے لگے، کیا آپ اسلام کے نمائندے ہیں؟ آپ کو دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف آئیں گے؟ کیا خیال ہے؟ سمجھ آ رہی میری بات یا میں کوئی اور زبان استعمال کر رہی ہوں؟ پھر رسپانس تو کریں نا. دیکھیے قلوب دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ابھی پڑھا ہے نا، ایک رسپانسو ہوتے ہیں اور ایک کوئی رسپانسو. پتھر دل. پتھر دل وہ لوگ ہوتے ہیں کہ نہ ہاں نہ نہ مسکرانا، نہ حیرت، نہ کوئی جذبات نہیں. ایسے تو نہیں ہونا نا. سوچئے، غور کیجئے، کیا اسلام میری پہچان ہے؟ کیا کسی بھی جگہ میں بحیثیت مسلمان لڑکی کے، ایک دین پڑھی لکھی لڑکی کے پہچانی جاتی ہوں؟ شادی کے دن، اپنی شادی ہو یا کسی اور کی ہو، بازار ہو، اپنا ملک ہو کوئی اور ملک ہو،
کیا ہماری اسلامک آئیڈینٹی ہے کوئی اور اس کا احساس اور لحاظ ہے ہمیں؟ وقالا کچھ باتیں بول کے کی جاتی ہیں اور کچھ باتیں ایک زبان قال ہوتی ہے اور دوسری زبان حال ہوتی. ہمارا حال حلیہ بتاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور کس درجے کا مسلمان ہوں، کیونکہ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہے نا. تو جب حیا ہی نہیں تو ایمان کہاں سے، اور جب ایمان ہی نہیں تو استقامت کہاں، اور جب استقامت نہیں تو پھر دعوت دین کہاں. یہ ہے اصل مسئلے کی جڑ کہ جب ہم خود نہیں کر پاتے، خود کنونسڈ نہیں، کسی کو کیا بلائیں گے؟ خود مزہ نہیں چکھا، ایمان کی حلاوت نہیں چکھی، کسی کو کیا دعوت دیں گے آؤ تم بھی چکھو. زیادہ کرتے ہیں لیکن وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے. اور مومن جو ہے وہ جیسے آج ہے کہ سارا کچھ کرنے کے بعد وتذکر وتعقل، تذکر کرتا ہے، عقل پاتا ہے اور پھر اس کی روشنی میں وہ زندگی گزارتا ہے. ہماری جو ہے آج سورہ نور مکمل ہوئی ہے الحمدللہ. اس میں اتنے خوبصورت اور لطیف احکامات ہیں، اور جہاں بجا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان احکامات کو آیات ہیں. اور یہ اتنی لطیف باتیں کوئی انسان بتا ہی نہیں سکتا، اور اگر ہم ان کو اپنا لیں تو اتنے مہذب ہو جائیں. ایسی تہذیب کوئی انسان نہیں سکھا سکتا جسے اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں. بالکل بات تو سامنے آ گئی آپ کے. اب ہر ایک اس میں سے کتنا لے گا؟ جتنی اس کے دل کے اندر جگہ ہے. اللہ کی آیات تو واضح ہیں، کچھ بہت بڑا ایسا فلسفہ نہیں جو سمجھنا ہے، بہت سچی سیدھی صاف باتیں. ہم لینا چاہتے ہیں یا نہیں پھر یہ ہمارے اپنے ڈیسیژن. زیادہ بعض دفعہ میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ جیسے ہم مختلف چیزیں آبزرو بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو ہی دیکھتے ہیں. تو بعض دفعہ میں نے یہ دیکھا کہ جب ہم کسی ایسے کو پڑھانے لگتے ہیں، درس دینے لگتے ہیں جو ذرا ایسی کلاس ہے، لیڈ کلاس ہے، ذرا فیشنیبل لوگ ہیں، تو اس پہ جاتے ہوئے ہمارا اپنا ڈریس بھی ویسا ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل. اور یہ مجھے تھوڑا سا بڑا حیرانی ہوئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے برسوں سے پڑھا رہے ہیں، اور آپ ان کے اندر ایک دم وہ جھول دیکھتے ہیں کہ یہ ڈریس اگر کسی اور نے پہنا ہو تو آپ آبجیکشن کر رہے ہیں. اور جب وہ بات ہو رہی ہوتی ہے ان سے کہ جی ایسا کیوں ہے، تو آج تک گفتگو میں بھی بعض بار وہ بات آنے لگتی ہے. تو پتہ چلتا ہے نہیں، ہم صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ بھاگ نہ جائیں. ہم کہتے ہیں ذرا آہستہ آہستہ، ذرا کتنا آہستہ. حتیٰ کہ جب مجھے انٹریکشن کا موقع ملا ان سے، یعنی تھوڑا ایسا موقع ملا کہ ان کے ساتھ درس کا موقع ملا، تو انہوں نے خود یہ بات کہی. اصل بات سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں تو بعض لوگ ہوتے ہیں وہ درس دیتے ہوئے آپ کو گرے ایریا میں رکھتے ہیں بہت عرصے تک، جبکہ آپ کہتی ہیں کہ یہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ ہے، یا تو جنت ہے یا دوزخ ہے، تیسری کوئی جگہ ہے ہی نہیں، آپشن نہیں ہے تیسرا. تو وہ ایک کیٹیگری واضح اپنے ذہن میں کر لیں، ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، اور ڈیسائیڈ کریں. گرے ایریا نہیں ہے. تو یہ جو ہم لوگوں کو گرے ایریا دکھاتے ہیں اور یہ سوچ کے دکھاتے ہیں صرف اس لیے کہ اچھا وہ اتنا ذرا آرام سے آ جائیں، ذرا ان کی بھی چلے اور دین بھی رہ جائے، یہ خطرناک ترین کام ہے جو ہم بتاتے ہیں. اصل میں مشکل ادھر نہیں ہوتی، مشکل ادھر ہے. ہمیں یقین نہیں کہ جو بات اللہ نے ہمارے لیے پسند کی اسی میں خیر ہے. والعاقبۃ للمتقین، انجام کس کا اچھا ہے؟ جس کے اندر تقوی ہے. ولباس التقوی ذالک خیر. یہ یقین نہیں ہے نا ہمیں کہ خیر ساری تقوی کے ساتھ آئے گی، اللہ کے ڈر کے ساتھ، اللہ کے حکم کی اطاعت کے ساتھ. ہم سمجھتے ہیں شاید لوگ ہمارے نفع نقصان کے مالک، ہمیں کسی کو افینڈ نہیں کرنا. ریسنٹلی میرا انٹریکشن کچھ لوگوں کے ساتھ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ نصیحت کریں. تو میں نے ان سے یہی کہا، میں نے کہا کہ آپ کن چیزوں میں پڑے ہوئے، کن چیزوں سے آپ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں. اپنے گھروں کو سجانے میں کس حد تک آپ جائیں گے؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ اس سے خوش ہو جائیں گے؟ آپ لوگوں کو آپ کا کام چاہیے، آپ کے گھر کی سجاوٹ یا آپ کے لباس کی سجاوٹ نہیں چاہیے. اگر کسی دوسرے ملک میں آپ کام کرنے کے لیے آئے ہیں تو اسے آپ کے خوبصورت گھر دیکھ کے خوش نہیں ہوں گے جتنا آپ کے اچھے کام کو. بھلا آپ فقیروں جیسا ڈریس پہنے، ان اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کیا پہنتے ہیں اور آپ کیا کھاتے ہیں اور آپ کیسے گھر میں رہتے ہیں. یہ ان کی پرائرٹی نہیں ہے، ہم نے اپنے سے خود ہی ایجاد کر لی ہیں چیزیں، ہمارے نفس کی خواہش. ہم سمجھتے ہیں ان چیزوں سے ہم دوسروں کو امپریس کر سکتے ہیں، کیونکہ عوامی مزاج یہی ہے نا کہ لوگ ظاہریت سے امپریس ہو جاتے ہیں. لیکن ظاہریت سے امپریس انسانی فطرت بہت تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے. ہر انسان کے اندر اس سے آگے جانے کی صلاحیت ہے، اور وہ اس سے آگے کی چیز چاہتا ہے جو ہم دینے سے قاصر ہوتے ہیں، لہذا ترقی رک جاتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.